یہ کہ اللہ ایک ہے، اللہ دو نہیں۔ مجوسیوں کا جس طرح عقیدہ تھا اللہ تین بھی نہیں، جس طرح یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، اور اللہ پانچ بھی نہیں جس طرح اثنا عشریوں کا عقیدہ ہے، اللہ 360 بھی نہیں جس طرح مشرکین مکہ کا عقیدہ، اور اللہ تعالی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں نہیں جس طرح یہ ہندوؤں کا بدھوں کا یہ عقیدہ ہے۔ انہوں نے اتنے معبود بنائے ہوئے ہیں کہ ان کی اپنی تعداد کم ہے اور ان کے معبودوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اللہ ایک ہے، اپنی ذات میں بھی، اپنی صفات میں بھی، اپنے اختیارات میں بھی، کوئی اللہ کا شریک نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سارے چھوٹے بڑے جن اور فرشتے، حاکم اور محکوم، خادم اور مخدوم، امام اور مقتدی، پیر اور مرید، سارے اکٹھے ہو کر اگر اللہ کو کسی بات پر مجبور کرنا چاہیں مجبور نہیں کر سکتے۔ ماننے پہ آ جائے بڑے بڑے گناہگاروں کی مان لے، اور نہ مانے تو بڑے بڑے اپنے پیاروں کی نہ مانے، اتنا بے نیاز، نہ وہ کسی کی طاقت کے آگے بے بس ہوتا ہے اور نہ وہ کسی کی محبت کے آگے بے بس ہوتا ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی کیا مانا؟ نہ اللہ کا کوئی بیٹا، نہ کوئی پوتا، نہ کوئی پڑپوتا، نہ کوئی باپ، نہ دادا، نہ پڑدادا، نہ کوئی اصل، نہ کوئی نسل۔ یہ مانا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اللہ سے کوئی نکلا ہے نہ اللہ کسی سے نکلا ہے، نہ اللہ سے کوئی چیز نکلی ہے نہ اللہ کسی چیز سے نکلا ہے، نہ اللہ کسی کا جز ہے نہ کوئی اللہ کا جز ہے۔ لم یلد ولم یولد، جھوٹ بولتے ہیں اور عیسائی جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، جھوٹ بولتے ہیں یہودی جنہوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، جھوٹ بولتے ہیں وہ مشرکین مکہ جنہوں نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اسی طرح غلط بیانی کرتے ہیں وہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے جو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے، اور وہ بھی غلط کہتے ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ 5 تن جو ہیں یہ اللہ سے جدا ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دیکھو کتنی مختصر سی صورت ہے، لیکن ایسا یعنی رد کیا ساری دنیا کے باطل عقائد پر۔ فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی اللہ تعالی کے ہم سر نہیں۔ کوفوون، کوفوون، کوفو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کے برابر، اس کے ہم سر، اس کے ہم پلہ، یعنی اللہ تعالی کا کوئی ہم پلہ نہیں، کوئی ہم سر نہیں، کوئی برابر نہیں، کوئی اللہ کے مثل نہیں۔ یہ معنی ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ یہ جو شادیاں کرتے ہیں بچوں کی اور بچیوں کی، تو کتاب النکاح ہوتا ہے نا جو احادیث میں آتا ہے، اور اس میں ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ لڑکی کے لیے جو لڑکا تلاش کیا جائے وہ کم از کم لڑکی کا کفو ہونا چاہیے، یا لڑکے کے لیے جو لڑکی تلاش کی جائے
تو وہ لڑکی جو ہے وہ اس لڑکے کے کفب ہونی چاہیے. کیا مطلب ہوا کفب؟ اس کا معنی یہ ہے کہ چلو کم از کم کچھ نہ کچھ ان کا آپس میں سٹیٹس ملتا ہو. یہ معنی ہے کہ لڑکی کے لیے بھی کفب تلاش کرو اور لڑکے کے لیے بھی کفب تلاش کرو. اب اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اللہ کا کفب ہے ہی کوئی نہیں. اللہ کا ہم پلہ اللہ کے برابر ہے ہی کوئی نہیں. سورہ الشورى اور اس کی 11 نمبر آیت ہے. اللہ نے وہاں پر بھی بالکل یہی بات فرمایا وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. کہ اللہ تعالی کے مثل کوئی ہے ہی نہیں اس کی مخلوق میں سے. کوئی اللہ کے مثل ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. دیکھیے یہاں پر ایک بات ہے کہ دنیا کے اندر ہر انسان، ان کے رنگ کچھ مختلف ہوتے ہیں، زبانیں مختلف ہوتی ہیں، نقش و نگار میں فرق ہوتا ہے. یعنی یہ اختلاف تو ہے، لیکن کم از کم انسان ہونے میں تو ہر انسان دوسرے انسان کے مثل ہے. اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، جانوروں کے اندر بھی بعض جانور قد کاٹھ میں فرق ہوتا ہے، رنگ میں فرق ہوتا ہے، ان کے یعنی جو جسم کے اعضاء ہیں ان میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن کم از کم ایک جنس ہونے میں تو سب برابر ہیں. اللہ تعالی کے کوئی اللہ کے مثل ہے ہی نہیں. یہ معنی ہے وہ وحدہ ہے، وہ لا شریک ہے. باقی کائنات کی ہر چیز کے اندر مماثلت اور مثلیت پائی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالی کے ہاں نہ کوئی مماثلت ہے، نہ کوئی مثلیت ہے، نہ اللہ کا کوئی کفب ہے. یہ معنی ہے. یہی ترجمہ کیا ہے بہت سارے ترجمہ کرنے والوں نے، لیسا کا مثلہ شیء، کہ نہیں اللہ کے مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہ ہی ترجمہ اس میں لایا گیا ہے کہ اللہ تعالی کے مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں، اور آگے کیا کہا؟ فرمایا کہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور اللہ تعالی وہ سننے والا ہے اور خوب سننے والا ہے، سب کچھ سننے والا ہے، ہر بات کو سننے والا ہے. البصیر، اور سب کچھ دیکھنے والا ہے. کوئی چیز اللہ تعالی کی نگاہوں سے اوجھل نہیں. لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. میرے بھائیوں، ایک طرف تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں، اور ساتھ ہی کہا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور اللہ خوب دیکھنے والا اور یعنی سننے والا ہے. اب یہ سمیع اور بصیر یہ انسان کی بھی تو صفت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں، یہ جو ہم جمعہ کے دن دوسری رکعت میں سورت پڑھتے ہیں، فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا من نطفۃ امشاج فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، پھر ہم نے اس کو سمیع اور بصیر بنایا. اب اس کا معنی کہ اللہ نے اپنی بھی صفت بصیر اور سمیع بیان کی،
اور اس انسان کو بھی اللہ نے سمیع اور بصیر کہا. لیکن میرے بھائیو، اللہ تعالی کا السمیع ہونا اور اس انسان کا سمیع ہونا، ان دونوں میں اتنا فرق ہے کہ جتنا کوئی فرق شمار ہی نہیں کر سکتا. اللہ کا سمیع ہونا اللہ کے شایان شان ہے، انسان کا سمیع ہونا انسان کے شایان شان ہے. اللہ تعالی کا بصیر ہونا یہ اللہ تعالی کے جو شایان شان ہے وہ اس طرح کا بصیر ہے. لیکن انسان بصیر ہے، لیکن کس طرح؟ جس طرح انسان کے شایان شان. دونوں کی کیفیتوں کے اندر اتنا فرق ہے کہ جتنا خالق اور مخلوق میں فرق ہے. تو میرے بھائیوں، یہ معنی ہے، دیکھیں نا، اللہ تعالی کا ہاتھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو ہاتھ انسان کا بھی ہے، لیکن اللہ کا ہاتھ اور اس بندے کا ہاتھ ایک جیسا ہے؟ نہیں. اللہ کا ہاتھ ہے اللہ کے شایان شان، ہمیں نہیں پتا وہ کس طرح کا ہاتھ ہے، اور نہ ہی اللہ نے اس کی کوئی کیفیت بیان کی ہے. اللہ تعالی کا پاؤں ہے، اللہ کی آنکھیں ہیں، اللہ تعالی کا چہرہ ہے، یہ سب کچھ ہے جو کچھ اللہ نے بیان کیا ہے. لیکن اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، اللہ کا پاؤں کیسا ہے، اللہ کی آنکھیں کیسی ہیں، اللہ کی پنڈلی کیسی ہے، اللہ کا چہرہ کیسا ہے، ہم بالکل کسی کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے، اور نہ ہمیں اجازت ہے، تشبیہ نہیں دے سکتے. اللہ تعالی ہنستا بھی ہے، مسکراتا ہے، کسی کا اچھا کردار دیکھ کر اور کسی کا برا کردار دیکھ کر اللہ کو غصہ بھی آتا ہے، اللہ ناراض بھی ہوتا ہے. اللہ تعالی کا اب ہنسنا کیسا ہے، اللہ کا ناراض ہونا کیسا ہے، یہ کیفیتیں بیان کرنے سے ہم قاصر ہیں، ہم وہ کیفیتیں نہیں بیان کر سکتے. میرے بھائیوں، یہ معنی ہے لیسا کا مثل ہی شیئن، اللہ کے مثل ہے ہی کوئی نہیں. ایک وہ قرآن مجید میں آیت آتی ہے نا، اللہ نور السماوات والارض، یہ آیت آتی ہے. تو ایک کوئی جاہل آدمی اس نے اس آیت کو لے کر کہا کہ اللہ کے نور کو سمجھنا ہو تو ایسے سمجھ لو جیسے لالٹین ہوتی ہے. دیکھو او بھائیو، لالٹین تو ایک لالٹین ہے، ایک چیز ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو کس طرح اللہ تعالی کو لالٹین کے ساتھ تشبیہ دی جا سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لہذا میرے بھائیوں، الحمدللہ صحابہ کرام، تمام تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، مجتہدین اور بڑے بڑے علماء امت، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو جو صفات قرآن میں اور حدیث میں بیان کی ہیں، ہم ساری صفات کو مانتے ہیں، لیکن ہم کسی بھی چیز صفت کو کسی کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے، ہم اس کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے. اللہ تعالی قبر منور فرمائے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی. ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ قرآن میں آتا ہے الرحمن علی العرش استوا، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے. کیف الاستواء، یہ استوا کیا ہے، کیسے مستوی ہے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ایسا کمال کا جواب دیا، اور قیامت تک کے لیے انہوں نے ہمیں بھی وہ جواب سمجھا دیا. وہ کہتے ہیں الاستواء معلوم،
والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعۃ، کہ اللہ کا مستوی ہونا تو معلوم ہے اور اس کی کیفیت کا ہمیں نہیں پتا، والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کے بارے میں قرید کرنا یہ بھی بدعت ہے، نہ کیا کرو قرید۔ لہذا میرے بھائیوں یہ معنی ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی نہیں، کوئی مخلوقات میں سے اللہ تعالی کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اللہ کے ہم پلہ نہیں۔ میرے بھائیوں اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالی کے کوئی ہم پلہ نہیں۔ اس کا صاف صاف معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی کے بارے میں ساری دنیا کا عقیدہ ہے، ہر مسلمان کلمہ پڑھنے والا مانتا ہے کہ اللہ حاجت روا ہے، اللہ مشکل کشا ہے، تو پھر یہ عقیدہ ساتھ ماننا پڑے گا کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ بھی حاجت روا ہے، اللہ مشکل کشا ہے، لیکن فلاں صاحب، فلاں حضرت، فلاں سرکار وہ بھی حاجت روا اور وہ بھی مشکل کشا ہیں، تو پھر ہم نے اس سرکار کو، اس صاحب کو ہم نے اللہ کے ہم پلہ قرار دے دیا۔ اللہ حاجت روا ہے اور کوئی حاجت روا نہیں، اللہ مشکل کشا ہے اور کوئی مشکل کشا نہیں۔ یہ عقیدہ جب تک نہیں بنایا جائے گا اس آیت پر عمل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی اللہ کے سوا اوروں کو حاجت روا، اوروں کو مشکل کشا، اوروں کو بگڑی بنانے والا، اوروں کو مختار کل مانتا ہے تو پھر اس کا اس آیت پر عقیدہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں مشکل کشا ہونے کا معنی کیا ہے کہ جہاں دنیا کے اسباب ختم ہو جائیں تو ان اسباب کے ختم ہونے پر بھی وہ مشکل کشائی کرے، وہ حاجت روائی کرے، یہ ہے مشکل کشا۔ ایک ہے کہ کوئی بیمار ہے ڈاکٹر سے دوائی لے لینا، کوئی پیاس لگی ہوئی ہے کسی سے پانی منگوا لینا، یعنی اس طرح کا یہ جو تعاون ہوتا ہے ایک دوسرے کا تعاون، یہ تعاون ایک زندگی میں زندہ رہتے ہوئے ہوتے ہوئے ایک دوسرے کا کرنا، یہ تو اسلام حکم دیتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى۔ لیکن ایک ہے کہ عقیدہ یہ رکھنا جس کے بارے میں کہ جس کو فوت ہوئے 12, 13, 1400 سال گزر گئے دنیا سے گئے ہوئے، لیکن اب تک یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، میری اب بھی وہ مشکلیں دور کرتا ہے، میری اب بھی وہ حاجتیں پوری کرتا ہے، میری اب بھی وہ مرادیں پوری کرتا ہے، میرے لیے اب بھی وہ سارا اسی کا کرم میرے اوپر چل رہا ہے، حالانکہ اس کو فوت ہوئے کوئی 1300-1400 سال گزر گئے۔ اللہ کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کو فوت ہوئے کتنا عرصہ گزرا ہے؟ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اللہ کے لیے موت تو دور کی بات ہے، نیند بھی نہیں، اونگ بھی نہیں، تھکاوٹ بھی نہیں۔ یہ ہوا نا مشکل کشا، اور یہ ہی مشکل کشا ہو سکتا ہے، باقی سارے نبی، ولی، پیر، پیغمبر، سائیں قلندر، یہ سارے بڑے بڑے انبیاء آئے دنیا میں چلے گئے، ہر کوئی آیا چلا گیا، ہر ایک کے لیے موت ہے، صرف ایک اللہ کی ذات ہے جس کے لیے موت نہیں۔ میرے بھائیوں دیکھیں جناب ابراہیم علیہ السلام، ایک بہت بڑی آگ بھڑکائی گئی اور اتنی بڑی آگ کے قریب جانے کا کسی کا حوصلہ نہیں پڑ رہا، ایک منجنیق کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں کے اندر پوری طرح جکڑ کر ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا،
جب آگ میں ڈالا گیا اللہ کا حکم دیکھو، ڈائریکٹ آگ کو اللہ نے کہا یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم کے اوپر تو سلامتی والی بن جا، تو ٹھنڈی ہو جا۔ میرے بھائیو، اللہ کسی فرشتے کو بھی تو بھیج سکتا تھا، جا اس آگ کے اوپر کوئی پنجہ مار اور اس کو بجھا، یا بارش بھی تو برسا سکتا تھا کہ بارش برستی آگ بجھ جاتی، نہ اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا کہ تو اس کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے۔ ڈائریکٹ حکم، آگ ایسی ٹھنڈی اور سلامتی والی ہوئی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جب ساری آگ بجھ گئی، ان کی ساری لکڑیاں جل گئیں، اب سارے دیکھ رہے ہیں کہ اب دیکھتے ہیں اب تو بالکل نام و نشان مٹ گیا ہوگا ابراہیم علیہ السلام کا، کوئلہ بن کر اب تو وہ خاک بن چکا ہوگا۔ لیکن جب آگ بجھی تو جناب ابراہیم علیہ السلام مسکراتے ہوئے باہر آ گئے۔ دنیا دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ جن رسیوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو جکڑا گیا تھا وہ رسیاں تو ابراہیم کے جسم کے ساتھ لپٹی ہوئی جل گئیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے پورے جسم کا ایک بال تک نہیں جلا۔ مزہ آیا نا مشکل کشا ہونے کا؟ یہ ہے مشکل کشا۔ جناب یونس علیہ السلام یعنی ایک دفعہ جب اپنی قوم سے نکل آئے اور بغیر اجازت کے، اللہ نے ابھی اجازت نہیں دی تھی، اور اپنا علاقہ چھوڑ دیا، اللہ ناراض ہوا، اللہ نے سزا کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کو ایک مچھلی کے پیٹ میں بند کر دی۔ وہ مچھلی کا پیٹ ان کے لیے قید خانہ بنا دی۔ یونس علیہ السلام کہ آپ نے کیوں ایسا کیا، میری اجازت کے بغیر علاقہ کیوں چھوڑا؟ میرے بھائیوں، سمندروں کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، تین اندھیروں کے اندر دعا کی، وَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ، اندھیروں میں دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، اللہ معافی دے دے، اللہ معاف کر دے۔ لو وہاں اللہ نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا چل جا کنارے پہ جا، اور یونس علیہ السلام کو کنارے پہ جا کر پھینک دے۔ میرے بھائیوں، بڑی بڑی مشکلوں کے اندر مشکل کشائی کرنے والا صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ جناب ایوب علیہ السلام کتنی لمبی بیماری کاٹی، بڑی لمبی بیماری، بالآخر اللہ سے دعا کرتے ہیں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یا اللہ بڑی بیماری کاٹ لی ہے، اللہ تو اب رحم فرما دے، اللہ بیماری دور فرما دے۔ لو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو اللہ نے ایک چشمہ جاری کیا، فرمایا لو اس چشمے کے اندر نہاؤ، تیرا سارا جسم تندرست توانا صحت بحال۔ یہ ہے مشکل کشا۔ جناب یعنی ابراہیم علیہ السلام کی، یونس علیہ السلام کی، جناب ایوب علیہ السلام کی مشکل کشائی کون کرنے والا؟ صرف ایک اللہ۔ اور قرآن کہتا ہے ایک وقت آیا تھا جب یہودیوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا، ایک کمرے میں بند کر دیا، اور ان کے سولی کے آرڈر جاری ہو چکے ہیں، اور ان کو سولی پہ چڑھانے کے لیے اب پولیس آ رہی ہے، لے جا کر سولی پہ چڑھایا جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے پھر جناب جبرائیل کو بھیجا، جس کمرے میں ان کو بند کیا ہوا تھا، جبرائیل علیہ السلام نے وہ کمرے کی چھت پھاڑی اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر آسمانوں پہ لے۔ یعنی دیکھو نا مشکل کشائی اللہ نے کیسی کمال کی۔ یہ ہے مشکل کشا، یہ ہے حاجت روا۔
جناب عیسیٰ علیہ السلام اب بھی آسمانوں پر زندہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب آئیں گے اور باقاعدہ آ کر حکومت کریں گے اور مجاہدین کی قیادت کریں گے، اور پھر دجال کے ساتھ جہاد ہوگا، مارکا ہوگا، اللہ اسلام کو غلبہ اور بول بالا عطا کرے گا، سارا کفر نیست و نابود ہوگا۔ یہ قیامت کے قریب اللہ ایک فائنل راؤنڈ اب آنے والا۔ اللہ اکبر، دیکھو نا، یہ ہے مشکل کشا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باقاعدہ قراردادیں منظور ہو رہی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں گرفتار کر لو، یا مکے سے نکال دو، یا قتل ہی کر دو، یہ قراردادیں منظور ہو رہی ہیں۔ بالآخر قتل کی قرارداد منظور ہوئی، ہر قبیلے میں سے ایک نوجوان چنا گیا، اس کے ہاتھ میں چمکتی تلوار پکڑائی گئی کہ آج رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صفایا کیا جائے، گردن کاٹ دی جائے، اور اگر بنو ہاشم والے بڑا بھی انہوں نے مجبور کیا تو کس کس سے انتقام لیں گے، ہر قبیلے کا ایک فرد تو قتل میں شامل ہوگا، بالآخر دیت پر انہیں ماننا پڑے گا۔ یہ ساری پلاننگ ہو رہی ہے، سارے تلواریں لے کر کھڑے ہیں کہ رات کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں اور بیت اللہ میں جا کر عبادت کرتے ہیں، جب آج رات نکلیں گے ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ دیکھو، قاتل خون کے پیاسے، موت کے سوداگر چمکتی تلواریں پکڑ کر راستے میں کھڑے ہیں دونوں طرف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاتھ میں مٹھی میں ایک تھوڑی سی مٹی لے لو، اور وہ مٹی ان کے ایسے سروں پہ پھینکی، اللہ نے ان کو اندھا ہی کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی سے وہاں سے نکلے، آسانی کے ساتھ نکلے، کوئی پتہ ہی نہیں۔ جب نکلے اللہ نے 3 دن غار میں ٹھہرایا، 300 میل کا سفر کروایا، بالآخر اللہ نے مدینے پہنچایا۔ بڑے بڑے دشمن بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال بھی بیکا نہ کر سکے۔ یہ ہے نا مشکل کشا، یہ ہے حاجت روا۔ مشکل کشائی کا مزہ تو آیا میرے بھائیوں۔ دیکھیے، صرف انبیاء نہیں، بڑے بڑے اللہ نے اپنے نیک بندوں کی بڑی بڑی مشکل کے اندر مدد فرمائی ہے، لیکن دیکھیے وہ 3 بندے جو غار کے اندر پھنس گئے، ایک بہت بڑا پتھر آ کر غار کے منہ کے آگے ٹھہر گیا، موت کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ تینوں نے کہا سوائے اللہ کے یہاں کوئی مشکل کشائی نہیں کر سکتا۔ اپنے اپنے نیک اعمال کا اللہ کے سامنے واسطہ دے کر اللہ سے مشکل کشائی کی دعا کرو۔ تینوں نے اپنے اپنے عمل کا واسطہ دیا، یا اللہ میرا یہ عمل، اللہ میرا یہ عمل، اللہ میرا یہ عمل، تو وہ غار کا منہ کھل گیا۔ اللہ نے ان تینوں کی اس مشکل کے اندر مشکل کشائی کی۔ سیدہ آسیہ رضی اللہ عنہا فرعون کی بیوی ہے، وہ ظالم ظلم کرتا ہے، بڑی بڑی سختیاں کرتا ہے، ہاتھوں کے اندر پاؤں کے اندر میخے مارتا ہے، اور اتنا ظلم بالآخر اللہ سے دعا کرتی ہیں رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ۔ یا اللہ ظلم سہ کر اب ہمت جواب دے گئی ہے، اب یا اللہ دل چاہتا ہے کہ بس تو اپنے پاس میرا گھر بنا لے، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، وہ ایک چھوٹا سا نوجوان جس کو بادشاہ قتل کرنا چاہتا ہے، کبھی سمندر میں لے کے جاتا ہے، کبھی پہاڑوں پہ پہنچاتا ہے، کبھی کچھ
جہاں پہ بھی جاتا ہے بچہ ایک ہی دعا کرتا ہے، اللہم اکفنیہم بما شئت، یا اللہ ان سارے دشمنوں کے لیے تو ہی کافی ہو جا، وہ سارے مارنے والے مر جاتے اور یہ بچہ بچ کر پھر بادشاہ کے پاس آ جاتا۔ میرے بھائیوں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ جب اللہ حاجت روا ہے، اللہ مشکل کشا ہے، کوئی کلمہ پڑھنے والا مسلمان عام سے عام، خاص سے خاص اس عقیدے کا رد نہیں کر سکتا، تو پھر قرآن کی یہ آیت کہتی ہے کہ اس بات کا بھی عقیدہ رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا نہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کو ہم اللہ کے نبی کا داماد، آپ کا چچا زاد، فاتح خیبر، مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ، اسلام کا بہادر سپاہی، اسلام کا عظیم جرنیل، یہ سارا کچھ مانتے ہیں۔ سب سے بڑی بات کہ علی رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ سارے اعزاز ہم مانتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بڑے مرتبے دیے، بڑا مقام دیا، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ بنے، خیبر ان کے ہاتھ سے فتح ہوا، اللہ کے نبی نے اپنی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی کا نکاح جناب علی سے کیا۔ یہ سب کچھ مانتے ہیں، لیکن علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا نہیں مانتے۔ جنگل پہاڑ دیتے ہیں نادے علی علی، مشکل میری کو حل کر دو مشکل کشا علی۔ میرے بھائیوں، یہ عقیدہ غلط ہے، باطل عقیدہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مختار کل نہیں، اللہ کے سوا کوئی دستگیر نہیں، اللہ کے سوا کوئی فیض عالم نہیں، کوئی غوث عالم نہیں، کوئی گنج بخش نہیں، کوئی داتا نہیں۔ اللہ کے سوا ان اختیارات کا مالک اور کوئی بھی نہیں، یہ سارے اختیارات صرف اللہ کے پاس، یہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، کافی ہے ایک اللہ سب کی حاجت روائی کے لیے، پیر پیغمبر نبی ولی سب ہیں رہنمائی کے لیے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کہ کافی ہے ایک اللہ سب کی مشکل کشائی کے لیے، نبی ولی پیر پیغمبر یہ سب ہیں رہنمائی کے لیے۔ اللہ نے ان کو دنیا کے اندر لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے، رہنمائی کرنے کے لیے، سیدھا راستہ بتانے کے لیے بھیجا۔ نبی آئے، ولی آئے، پیر آئے، پیغمبر آئے، علماء آئے، فقہاء آئے، انہوں نے لوگوں کی رہنمائی کی، لوگوں کو اللہ کا دین سمجھایا۔ یہ سارا کچھ آج لوگ کہتے ہیں اچھا تم یہ کہتے ہو اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، تو پھر یہ نبی ولی پیر پیغمبر سائیں قلندر یہ کس کام کے ہیں؟ اور میرے بھائیوں سنو، ہم بتاتے ہیں وہ کس کام کے ہیں۔ اللہ نے ان کو مشکل کشائی کے لیے نہیں بھیجا تھا، ان کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا تھا۔ وہ لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے آئے تھے۔ کافی ہے ایک اللہ سب کی مشکل کشائی کے لیے، نبی ولی پیر پیغمبر سب ہیں رہنمائی کے لیے۔ اور پڑھتے ہو نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، جاتے ہو پھر کیوں در بدر حاجت روائی کے لیے؟ میرا فلاں حاجت روا، میرا فلاں مشکل کشا، میں فلاں آستانے پہ، فلاں خانقاہ، فلاں جگہ پہ میری وہاں مشکل حل ہوتی ہے، میری وہاں مراد پوری ہوتی ہے، میں فلاں دربار پہ جاتا ہوں، فلاں آستانے پہ جاتا ہوں، میری وہاں مشکلیں حل ہوتی ہیں۔ نہ نہ میرے بھائیوں، صرف ایک اللہ ساری کائنات کا مشکل کشا ہے۔ مسلمانوں کا بھی مشکل کشا وہی ہے، اور غیر مسلموں کا بھی وہی مشکل کشا ہے۔ مسلمانوں کو اولاد بھی وہ دیتا ہے، غیر مسلموں کو اولاد بھی وہ دیتا ہے، لیکن اگلی بات ہے کہ غیر مسلم
اپنی اولاد کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ اولاد مجھے بھگوان نے دی ہے، یہ اولاد مجھے فلاں میرے معبود نے دی ہے، اور میرے بھائیوں پھر ان مسلمانوں کا کیا بیڑا غرق نہیں کہ جنہیں بیٹا تو اللہ دے اور وہ یہ کہے کہ یہ بیٹا مجھے فلاں پیر نے دیا ہے؟ نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے سوا کوئی، اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم پلہ نہیں۔ اللہ ہمیں صحیح عقیدہ توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔